باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میں ہوں آپ کا خادم بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق۔ میرے عزیزو، آج سال دوم کے عام اتوار، عام ہفتہ دن بدھ ہے، اور آج جو کلر یوز کیا جا رہا ہے کلر وہ ہے وائٹ۔ آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی دوسری کتاب، اس کا 24 باب، اس کی دوسری آیت، پھر 9 سے 17 آیت پہلی تلاوت اسٹڈی کریں گے۔ پھر اس کے بعد انجیل مقدس مطابق مرکز 6 باب پہلی آیت سے 6 آیت سنیں گے۔ اس کے بعد اس پر دھیان و گیان کریں گے۔ تو آئیں ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ تو بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب سے، جو اس کے ساتھ تھا، کہا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے لے کے بیرشابہ تک گھوم اور لوگوں کو گن، تاکہ میں جانوں کہ لوگوں کا شمار کتنا ہے۔ ابھی ہم 9 آیت سے 17 آیت تک تلاوت کو سنیں گے۔ اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی کل میزان بادشاہ کو دی، تو اسرائیل کے 8 لاکھ آدمی بہادر تلوار چلانے والے اور یہودا کے 5 لاکھ مرد تھے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، جو کچھ میں نے کیا اس میں نے بڑا گناہ کیا۔ اے خداوند، اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر، کیونکہ میں نے بڑی بے وقوفی سے یہ کام کیا۔ جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند جاد نبی سے، جو داؤد کا غیب بین تھا، ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں تیرے سامنے 3 آفتیں رکھتا ہوں، تو اپنے لیے ان میں سے ایک چن لے، تو وہ میں تجھ پر نازل کروں گا۔ تب جاد داؤد کے پاس آیا اور اسے خبر دی اور کہا، تجھ پر تیرے ملک میں 3 برس کا قحط آئے، یا تو اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے بھاگتا پھرے اور وہ تیرا پیچھا کرے، یا تیرے ملک میں 3 دن وبا پڑے۔ اب تو سوچ لے اور دیکھ، میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا کہ یہ میرے لیے نہایت دقت کی بات ہے، پر ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں بہت ہیں، اور میں آدمیوں کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو داؤد نے وبا قبول کی، اور خداوند نے اسرائیل پر صبح سے لے کر مقررہ وقت تک وبا بھیجی۔ سو لوگوں میں سے دان سے لے کر بیرشابہ تک 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ یروشلم پر بڑھایا کہ اسے تباہ کرے، تو خداوند نے ان کی مصیبت پر ترس کھایا، اور فرشتے کو جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، بس اپنا ہاتھ تھام۔ اور خداوند کا فرشتہ ارونا یبوسی کے کھلیان کے پاس تھا۔ اور جب داؤد نے اس فرشتے کو دیکھا جو لوگوں کو مار رہا تھا، تو خداوند سے کہا کہ میں ہی ہوں جس نے گناہ کیا، اور میں ہی نے بدی کی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا؟ سو تیرا ہاتھ میرے خلاف
اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ انجیل مقدس مطابق مرکز، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت۔ یسوع اپنے وطن میں۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑائی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمع ان کا بھائی، اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس کے سبب سے ٹھوکر لگی۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، نبی کہیں بے عزت نہیں ہوتا مگر اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر میں، اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا سوا اس کے کہ تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا بخشی۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ ارد گرد کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت میں داؤد نے خدا کی نافرمانی کی اور اپنی قوم کی مردم شماری لازمی سمجھی، حالانکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند بڑھائے گا۔ اس کے باوجود بھی داؤد نے خدا کی نافرمانی کی، مردم شماری کروائی اور خدا کے عذاب کو جھیلا، اس خدا کے عذاب کو جو غصے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ پھر بھی جب داؤد نبی نے خدا سے معافی طلب کی تو خدا نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ خدا بنی اسرائیل سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی اس چنیدہ قوم کو اس طرح تباہ و برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ جب یسوع واپس اپنے آبائی وطن کو جاتا ہے، آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں، تو لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن یسوع بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ دونوں تلاوتیں ہی زندگی کو بدل دینے والی ہیں، کیونکہ ان میں ہمیں پیار اور محبت کا جذبہ ابھرتا نظر آتا ہے۔ یسوع اس سے بھی پیار کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے اور اس کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر جان دے کر اور اپنا بیش قیمت خون بہا کر دکھائی ہے، وہی محبت ہم میں ہونی چاہیے، اور وہی محبت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر یہودیوں نے بہت ظلم و ستم کیے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمائی ان کے اپیل پر خداوند یسوع مسیح کو اریسٹ کیا گیا،
جس طرح چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑا جاتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد نے بڑھ کر ایک نوکر کا کان اڑا دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو منع کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے کان کو دوبارہ ٹھیک کر دیا، حالانکہ وہ نفرت کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو اریسٹ کر کے لے گئے اور یسوع مسیح پر انہوں نے تھوکا، تھپڑ مارے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھونکے، اس کے کپڑوں کو کھینچا گیا اور بانٹ دیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ سب لوگ خداوند یسوع مسیح سے نفرت کر رہے ہیں، اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، اس کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں، اور آخرکار صلیب پر اس کو مصلوب کر دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سے نفرت نہیں کی، نفرت کے بدلے نفرت نہیں کی، بغض کے بدلے بغض نہیں کیا، بلکہ ہم سب کو سبق دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا اور اپنے جان خدا کے حضور دینے سے پہلے، خدا کے ہاتھوں میں دینے سے پہلے ان کو معاف کیا۔ کہا، اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نفرت اور بغض کرنے والوں کے لیے شفا کا منبع بنتا ہے۔ ہم کو بھی اپنے نفرت کرنے والوں اور بغض کرنے والوں کو معاف کرنا ہے اور یسوع مسیح کا نقش قدم پر چلنا ہے۔ خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے اور اپنے پاک روح القدس سے مسح کرے، تاکہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔